والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ یہ جو توحید ہے جس کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، یعنی ہمارا اور آپ کا ماننا کیا ہے کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دن میں کئی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فرض رکعتوں کو اگر شمار کیا جائے دن بھر کی تو 17 ہے، تو 17 مرتبہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ہم دن میں تقریباً 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، کم از کم سنتے ہیں، اور اس میں ہر مرتبہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اللہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنی جو مدد جن سے مانگنی ہے، مدد کے وقت ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا، ہماری روح کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ توحید کا ایسنس ہے، یہ توحید کی خوبصورتی ہے، یہی توحید کی حقیقت ہے، یہی اس کی روح ہے کہ بھائی توحید یہ ہے کہ بس بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے۔ تو اب اتنا بڑا پیغام اس دنیا میں جنہیں سنانا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ بھائی توحید یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں، میری مصیبتوں کے وقت جو میرا ساتھ دے گا، خوشی کے وقت، غم کے وقت جو کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ریزنز ایسی بنائی ہوں جو میرا ساتھ دینے والی ہوں، یعنی کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہوں، چاہے میرے والد کی شکل میں ہو، والدہ کی شکل میں ہو، شوہر، بیوی، بھائی، بہن، کسی بھی شکل میں، لیکن جو سپیریئر اتھارٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میری نظر اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ کہیں نہیں جانی چاہیے۔ یہ پیغام سنانا تھا اس دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے بندے کے اندر توحید کا جو معیار ہونا چاہیے، توحید کی جو طاقت ہونی چاہیے، توحید کی جو روح ہونی چاہیے وہ بالکل اعلیٰ معیار پر ہونی چاہیے۔ ایسا معیار، ایسا سٹیج کہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر یہی یقین، یہی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بچپن سے شروع کروایا کہ بچپن سے محمد کو یہ احساس ہوتا رہے کہ میں نے ان کو بڑا کیا، میں نے ان کی مدد کی، میں نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کی تربیت کی، ان کی نظر کہیں اور نہ جائے۔ مزید یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد ہم نے تم کو پورے جہان والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ جو لفظ چوز کیا ہے وہ کیا کہا کہ رحمتاً للعالمین، کہ ہم نے محمد تم کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے رحمتاً للمسلمین کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا رحمتاً للانسان، انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے رحمت بنا کر محمد تم بھیجے گئے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی جاندار ہو، لیونگ تھنگ ہو، یا غیر جاندار ہو، کوئی نان لیونگ تھنگ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی حیوان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، تم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین پر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر رحم کرو تو آسمان میں جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اب یہاں پہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زمین پر جو کوئی ہے، صرف انسان نہیں، ایک جنرل ٹرم یوز کی، ایک عام لفظ یوز کیا، کہ ایک کامن لفظ کہ جس کے اندر سارے کے سارے لوگ سما جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کہنا چاہیے جہاں ایمان والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، وہاں غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ جہاں مسلمانوں کی مدد کی وہیں غیر مسلموں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے، جہاں وہ انسانوں کے لیے رحمت تھے
وہاں جانوروں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جانوروں سے محبت کی، ان کو پانی پلایا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی باتیں ملتی ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ خاص میسج ہے کہ ایک مسلمان بندہ جو ہونا چاہیے، جو واقعتاً رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہو۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے رحمت ہو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہو، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہونا یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی خوبی ہے، اور ہم کو انہی کی اتباع کرنی ہے، ہم کو انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو جیسے وہ تھے ویسے ہم بھی بننے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اور رحمت کا مادہ اس انسان کے اندر زیادہ ہوتا ہے جس انسان نے مصیبتوں کے لمحات دیکھے ہوں، جس انسان نے قربانیوں کے ایام خود جیے ہوں، جو جانتا ہو کہ والد نہ ہونا کتنا بڑی دشوار کن مرحلہ ہو سکتا ہے، کتنی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، والدہ کا 6 سال کی عمر میں چلے جانا کس حد تک تکلیف دہ بن سکتا ہے، 8 سال کی عمر میں محبت کرنے والے دادا کا اس دنیا سے چلے جانا میرے لیے کتنی بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جس نے یہ ساری چیزیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ، دھوپ چھاؤں کے ایام جنہوں نے دیکھے ہوں، اس کے دل میں رحمت جو پیدا ہوگی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کے دل میں جو نرمی پیدا ہوگی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے یتیم رکھا، اور ان کے سارے قریبی رشتہ داروں کو جلدی اپنے پاس بلا لیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بچپن سے رحمت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے۔ وہ نبی تھے تب تو رحمت تھی کہ بھائی وہ تو نبی ہے، وہ تو ان کو تو قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے نرمی ہونا یہ تو بالکل ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی ایسی بنائی جس سے پتہ چل جاتا ہو کہ اس بندے کے اندر تو نرمی، رحمت، لوگوں پر شفقت کرنے کا اور مہربانی کی خوبی کوٹ کوٹ کر اس بندے خدا کے اندر بھری ہوئی ہوگی۔ تو بہرحال باتیں یہ ساری اس سلسلے میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا اور اپنے سارے رشتہ داروں کو جلدی اپنے پاس بلا لیا، تاکہ یہ سارے میسیجز دنیا والوں کو دیے جا سکے، رسول اللہ کو ایک ایسا بندہ بنایا جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو یتیمے والا معاملہ ہوا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لینے والا معاملہ ہوا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ میسج جائے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہدایت اور گائیڈنس کی جو باتیں رسول اللہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، اس کے بیس پر کر رہے ہیں، ان کا بیس ان کے دادا نے یا ان کے والد نے نہیں بنایا۔ کیونکہ دیکھو ایک بات یہ بھی تو تھی، ہم نے پچھلے سیکنڈ یا تھرڈ سیشن میں یہ بات کی تھی کہ حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ عرب کے کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ بہت شہرت یافتہ، مشہور اور مقبول آدمی تھے، یعنی ایک پرسنالٹی تھی وہ، ان کو دیکھ کر لوگ اثر لیتے تھے، وہ ایک انفلوئنسر ٹائپ تھے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک پرسنالٹی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کس پرسنالٹی کے حامل، ان کے پردادا ہاشم کس پرسنالٹی کے حامل تھے۔ تو یہ خاندان ایک کے بعد ایک ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ بڑے بڑے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا یعنی باقی رہتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہوئے، ادھیڑ عمر میں پہنچے، 40 سال کے ہوئے، تو بھائی لوگ یہ سمجھتے نا کہ یار ہاں ٹھیک ہے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ تو بڑی بڑی باتیں پہلے سے کرتے ہی آ رہے ہیں، ان کے خاندان کے تو سارے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، تو محمد بھی بڑے ہیں۔ اس ٹائپ کا کوئی بھی کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو، فوراً نکل جائے کہ بھائی محمد تو بچپن سے اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، تو یہ ساری باتیں قرآن کریم کی آیتیں وہ کہاں سے لے کر آ رہے؟ تو ان کو یہ ماننا ہی پڑتا کہ بھائی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، تو ظاہر سی بات ہے بچپن سے جو بندہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گا، رحمت کا مادہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا۔ تیسری بات ہے کہ بڑے ہو کر ان کو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو لوہے کی طرح فولاد بنا کر پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بات۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی ان کے پاس سے بلا لیا، اور بلکہ والد اور پھر جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک اور اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے
مکۃ المکرمہ میں وہاں طرز یہ تھا، وہاں طریقہ کار یہ تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو آس پاس کے گاؤں کے جو رہنے والے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور ان بچوں کو اپنے پاس لے جاتے تھے، پھر 2-3 سال تک ان کی تربیت ہوا کرتی تھی، ان کی نشو و نما وہاں ہوا کرتی تھی، ان کی نرچرنگ ایسے ماحول میں ہوتی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن چھپی ہوئی ہے کہ وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ آس پاس کی گاؤں کی خواتین آتی تھی جو دائی ہوتی تھی اور وہ لے کر جاتی تھی 2 سال تک بچے کو اپنے ماحول میں، گاؤں کے ماحول میں ان کو بڑا کرتی تھی۔ تو کتابوں میں اس سلسلے میں ریزنز ملتے ہیں اور آج کا سائنس اس کو پروو بھی کرتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ بچے کی جو فارمیٹیو ایجز ہوتی ہے، یعنی ایک جو چھوٹا بچہ ہو اس کی جو شروع سال کی عمریں ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس کو جتنا مضبوط بنایا جائے، اس میں جس ماحول میں وہ رہے گا اس ماحول کا اثر زندگی بھر اس پر پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی بہت اچھے، بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھرے، جو ہیلتھ کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہو تو، اور یعنی الگ الگ اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھا ماحول ہو، تو اس بندے کی، اس بچے کی جو نرچرنگ ہوتی ہے وہ بالکل الگ قسم کی ہوتی ہے۔ تو عرب کے ماحول میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ مکۃ المکرمہ جو کہ ایک شہر جیسی بستی ہوگی اس زمانے میں، ہو سکتا ہے اس طرح کی جو سٹیز آج بسی ہوئی ہیں ویسی نہ ہو، لیکن بہرحال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جہاں پوری دنیا سے حج کرنے والے پہنچتے ہوں گے تو وہ کوئی چھوٹا سا گاؤں دیہات تو ہوگا نہیں، وہ وہاں بڑے بڑے بازار اس زمانے میں لگتے تھے، حدیث میں ان بازاروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو شہر سے تھوڑا دور تھوڑی گاؤں کی فضا میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں تازہ ماحول میں، شہر سے دور پاکیزہ ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں وہ لوگ پروان چڑھیں، ان کی نرچرنگ ہو، وہاں کا وہ دودھ پئیں، وہاں کی آب و ہوا میں وہ رہیں، وہاں کے ماحول میں وہ بڑھیں، وہاں کی مٹی میں وہ کھیلیں اور پھر مضبوط قسم کے نوجوان آگے چل کر بڑھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ 2 سال اور کچھ مہینے کی مدت کے لیے لے گئی تھی۔ اب قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ چونکہ یتیم تھے اور یہ جو دائی خواتین جو آتی تھی الگ الگ گاؤں سے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی ایسے بچے کو چنتی تھی جن کے والد حیات ہوتے تھے، کیونکہ ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ ہم ان کے گھر کے بچے کو لے کر جائیں گے تو اس کا ہم کو اچھا معاوضہ ملے گا، اس کی ہم کو کچھ نہ کچھ سیلری ملے گی، کچھ نہ کچھ ہم کو اس کے پیسے ملیں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو جب یہ قافلہ وہاں سے جب آئے، یہ لوگ بنو سعد کی رہنے والی تھی، بنو سعد ان کے خاندان کا نام تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، تو یہ لوگ وہاں سے لینے آئے جب، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ویسے ہی کافی پریشانیاں تھیں۔ ان کی جو اونٹنی تھی، جس سواری کے ساتھ وہ مکۃ المکرمہ آئے ہوئے تھے، اس کا حال بالکل بگڑا ہوا تھا، وہ بیچاری بالکل لاغر سی، کمزور سی، پتلی دبلی اونٹنی جو سب سے دھیرے 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 چل کر مکۃ المکرمہ پہنچی۔ جب وہ پہنچتے تب تک سارے کے سارے اچھے گھرانوں کے بچے، یعنی جن بچوں کو اچھے گھرانوں کا مانا جاتا تھا، جن کے والد اس دنیا میں حیات تھے، ان سارے بچوں کو دوسری جو خواتین تھیں ان سارے بچوں نے چن لیا۔ عجیب بات کہ جو بھی حضرت آمینہ کے پاس جاتا، جب وہ سنتا کہ اس بچے کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے اس وقت وہاں سے دیکھ کر چلے جاتے کہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا بچہ نہیں چننا جن کے والد نہ ہو، ان سے ہم کو کیا مال ملے گا۔ عجیب بات ہے۔ اب یہ دیکھتے چلے جاتے، نہ جانے اس وقت حضرت آمینہ پر کیا بیتتی ہوگی، ان کو اپنے شوہر کی یاد آتی ہوگی کہ کاش کہ آج عبداللہ ہوتے، آج وہ میرے بچے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی لے کر فوراً چلے جاتا، میرے بچے کو بھی کوئی لاڈ پیار کرتا، اسے اس طرح ٹھکرایا نہیں جاتا، اسے ریجیکٹ نہ کیا جاتا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نظام یہ بنا کر رکھا تھا کہ محمد کو مجھے کسی پاکیزہ گھر میں بھیجنا ہے، محمد کو مجھے حلیمہ کے گھر میں بھیجنا ہے۔ اور حلیمہ کے گھر میں کیوں بھیجنا ہے اب سنیے۔ جب حضرت حلیمہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بچہ وہاں بچا نہیں بستی میں کہ جس کو لیا جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کوئی بچہ ہے نہیں ان کے علاوہ، تو انہوں نے اپنے شوہر کو فوراً آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو بچہ ہے اب ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، جب ہم آئے ہیں تو کسی نہ کسی کو لے کر جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت آمینہ کے ہاتھ سے اس بچے کو لیا تو فوراً گدڑی ہٹا کر جو بھی کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس وقت ہوگا اس کو ہٹا کر دیکھا تو ایک چمک تھی، ایک نورانیت تھی، ایک عجیب سا خوشنما اور حسن و جمال کا منظر تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً ان کے دل میں بات آ گئی کہ اس حسین اور خوبصورت ترین بچے کو میں ایسا ہی نہیں چھوڑ سکتی۔ وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق